ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو طوطے رہتے تھے اور وہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ مٹھو طوطا بڑا بھائی اور بنٹی طوطا چھوٹا بھائی تھا۔ بنٹی طوطے آج مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی آخری نشانی یہ امرود کا درخت ہے۔ بنٹی طوطا بولا، ہاں بھائی، ہمارے پاپا نے اس امرود کے درخت کو بڑی مشکل سے بڑا کیا تھا۔ اب ہم دونوں مل کر اس امرود کے درخت کو ہمیشہ ہرا بھرا ہی رکھیں گے۔ دونوں ہی بھائی اپنے امرود کے درخت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ چالاک تھی۔ ایک دن اس کی بیوی بولی، طوطے جی، میں اور آپ تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے پاپا کا آخری وقت کب آئے گا اور کب ہمیں اس امرود کے درخت سے آدھا حصہ ملے گا۔ ارے ہریالی، آہستہ بولو، اگر بنٹی طوطے نے سن لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور ویسے بھی اس امرود کے درخت پر صرف میرا ہی حق ہے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی، ارے واہ طوطے جی، کیا بات کی ہے آپ نے، بس آپ ذرا اپنے چھوٹے بھائی سے اس امرود کے حصے کی بات کر لیں۔ بنٹی طوطے کی دوست رانی چڑیا ہوتی ہے اور رانی چڑیا بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی۔ ایک دن رانی چڑیا نے کہا، بنٹی بھائی، تم اپنے بڑے بھائی سے ذرا چالاک بن کر رہا کرو، مجھے تمہارے بڑے بھائی کی نیت کچھ اچھی نہیں لگتی۔ یہ سن کر بنٹی طوطا بولا، رانی چڑیا، میرا بڑا بھائی جیسا بھی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں بول سکتا، بس یہی وجہ تھی کہ بنٹی طوطے کا بڑا بھائی اسے بیوقوف بنا دیتا تھا۔ اگلے دن مٹھو طوطا اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلاتا ہے، دیکھو بنٹی طوطے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور اب پاپا بھی نہیں رہے، اسی وجہ سے اب سارے فیصلے میں خود کروں گا۔ بنٹی طوطے، میں چاہتا ہوں کہ پاپا کے اس امرود کے درخت میں سے اپنا حصہ لے لیں۔ طوطے بھائی، آپ بڑے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ بنٹی طوطے، اس امرود کے درخت پر ہر سال جتنے بھی امرود لگیں گے وہ سب میرے ہوں گے اور ان امرودوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس درخت کی لکڑیاں اور اس درخت کا سایہ تمہارا ہوگا۔ جب یہ درخت بوڑھا ہو جائے گا تب یہ امرود نہیں دے پائے گا، تب تم اسے کاٹ کر اپنی لکڑیوں کا کاروبار شروع کر لینا۔ بنٹی طوطا بہت معصوم تھا، اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کی چال کو نہیں سمجھ سکا۔ طوطے بھائی، مجھے قبول ہے، اب سے میں اس درخت کی چھاؤں کے نیچے ہی بیٹھا کروں گا اور کبھی بھی اس درخت کے امرود نہیں کھاؤں گا۔ مٹھو طوطا بولا کہ ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ ہماری حصے والی بات کسی اور پرندے کو مت بتانا۔ اگلے دن بنٹی طوطا اپنی بھوک مٹانے کے لیے امرود توڑنے ہی لگتا ہے کہ وہاں اس کا بڑا بھائی آ جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، بنٹی طوطے، کیا تم کل والی بات بھول گئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ اب یہ ان امرودوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ پر طوطے بھائی، میں کیا کھاؤں گا؟ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے کیا پتا، جاؤ تم بھی باقی پرندوں کی طرح محنت کر کے کھانا کھاؤ۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر بنٹی طوطا بہت اداس ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ دن بہ دن مٹھو طوطا اپنے امرود دوسرے جنگل میں بیچ کر بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا اور اب اس کے پاس اپنا گھر بھی تھا۔ ایک دن رانی چڑیا نے بنٹی طوطے سے کہا، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم جنگل میں سے کھانا ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں کھانا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا تو اپنا امرود کا اتنا بڑا درخت ہے نا۔ یہ سن کر بنٹی طوطے نے کہا، رانی چڑیا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میں اب تمہیں بتا رہا ہوں۔ رانی چڑیا، میرے بھائی مٹھو نے امرود کے درخت کے حصے کر لیے ہیں۔ بھائی نے درخت کا اوپر والا حصہ جہاں امرود لگتے ہیں وہ خود لے لیا ہے اور میرے حصے میں درخت کا نیچے والا حصہ آیا ہے، اور جب وہ درخت بوڑھا ہو جائے گا تو میں اس کی لکڑیاں کاٹ کر کاروبار کروں گا اور درخت کا سایہ بھی میرا ہے۔ یہ سن کر رانی چڑیا بولی، بنٹی بھائی، تم کتنے بھولے ہو اور اسی بھولے پن کا تمہارے بھائی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا مطلب رانی چڑیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بنٹی طوطا بولا، ارے طوطے بھائی، اس درخت پر امرود ہی کام کے ہیں جو تمہارے بڑے بھائی نے خود لے لیے ہیں، اور تم لکڑی کا کاروبار تو تب کرو گے نا جب وہ بوڑھا ہوگا۔ درختوں کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، تمہاری پوری عمر گزر جائے گی تب بھی امرود کا درخت بوڑھا نہیں ہوگا اور بس تمہارے بڑے بھائی کو ہی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تمہارے بڑے بھائی نے تمہیں بیوقوف بنا دیا ہے، تمہارے حصے میں تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایک بہادر کوا سن لیتا ہے اور فوراً ہی بنٹی طوطا کے پاس جاتا ہے۔ بنٹی طوطے، مجھے پتا تھا تمہارا بھائی چالاک ہے
और वो तुम्हारे मासूम होने का जरूर फायदा उठाएगा। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा ले लो। रानी चिड़िया और बहादुर कौवे, अगर तुम मुझे इस बात का एहसास ना दिलाते तो जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ियों का कारोबार करूंगा। पर अब और नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर मैं अब अपने चालाक भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। अगले दिन बंटी तोता अपने अमरूद के दरख्त के साए में आराम से बैठा हुआ था। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता अपने अमरूद तोड़ने आता है। वो एक एक अमरूद तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक रहा था। कुछ अमरूद तोड़ने के बाद जब मिट्ठू तोता अमरूद के साए के नीचे आता है तो बंटी तोता उसे कहता है, मिट्ठू भाई आप यहाँ नहीं आ सकते, ये छांव वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से पर जो भी चीज गिरेगी याद रखो वो भी मेरी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। फिर मिट्ठू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी तोता एक उल्लू कारपेंटर को अमरूद के दरख्त के पास लेकर आता है। ये क्या, ये बंटी तोता उल्लू कारपेंटर को लेकर दरख्त के नीचे क्यों आया है? चलो मैं जाकर पूछता हूँ। फिर मिट्ठू तोता बंटी तोते के पास जाता है। बंटी तोते, ये तुम उल्लू कारपेंटर को यहाँ क्यों लाए हो? तोते भाई, इस दरख्त के नीचे लकड़ियों वाला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं इसकी लकड़ियाँ कटवा रहा हूँ ताकि लकड़ियों का काम शुरू कर सकूं। बंटी, तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने इस दरख्त को काट लिया तो मुझे अमरूद कैसे मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपने गरीब होने की फिक्र है मगर मेरी नहीं, इसलिए मुझे भी अब आपकी कोई फिक्र नहीं। तुम चाहते हो कि इस दरख्त के सारे अमरूद मैं ले लूं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया है जिससे मुझे कभी फायदा नहीं होगा। या तो आप मुझे इस दरख्त को काटने दें या फिर अमरूदों में से आधा हिस्सा दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं इसे काट रहा हूँ और इसकी लकड़ियों से अपना कारोबार शुरू करूंगा। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोते ने अपने सगे भाई को धोखा दिया है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उल्लू कारपेंटर, आप इस दरख्त को काट दें। नहीं नहीं, रुक जाओ और इस अमरूद के दरख्त को मत काटो, ये हमारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया है और आज सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बीवी हरियाली की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। आज से इस दरख्त में हमारा बराबर का हिस्सा होगा, जितने अमरूद मैं लूंगा उतने अमरूद तुम भी लोगे। और तो और, मैंने इस दरख्त के अमरूद बेच बेच कर अपना बहुत बड़ा सा घर बना लिया है। बंटी तोते, आज से इस घर में तुम भी रहोगे। वो घर आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा, और फिर वो दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए।